سارے سو موٹو کیسز بھی لیے جس میں سے چند اخبارات کی کلپنگز پہ بیس تھے، تو جن اخبارات میں اگلے دن پکوڑے بکتے ہیں اس پہ آپ نے سو موٹو کیوں لیے؟ جو پکوڑے اخباروں میں بکنے والی بات ہے، اس تمام حضرات سے معذرت کے ساتھ جنہوں نے اس ٹرمز کو استعمال کیا ہے، میں ایک بات وضاحت کر دوں کہ آج یہی میڈیا ہے یا یہی اخبارات ہیں جن کی وجہ سے ملک میں بڑے بڑے انکشافات، خاص طور پہ یہ جو کرپشن کے ہمارے بڑے بڑے سکینڈل ہیں، ابھی سے نہیں، جبکہ میں چیف جسٹس تھا اس وقت سے بھی، یا جب میں جج تھا، یا اس وقت سے جب میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کا تھا یا میں جج میں تھا، انہی پر ہم بیس کر کے لوگوں کو ریلیف دلوایا کرتے تھے۔ اور سب سے بڑی میں آپ کو بات بتاؤں، پاکستان میں اس سے پیشتر بہت بڑے بڑے مقدمات اخبار کے تراشوں پر، جس کو یہ کہا جاتا ہے، اس کے اوپر فیصلے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا جو مقدمہ میرے ذہن میں آتا ہے، اس کے علاوہ بہت اور سے بھی مقدمے ہیں، جو کہ عوامی نیشنل پارٹی کو جب بین کیا گیا تھا تو وہ اس وقت تھے خان عبد الولی خان، اسفندیار ولی خان کے والد صاحب، وہ اس میں رسپونڈنٹ تھے۔ اس میں بھی اخباری جو نیوز تھی، جو اخباری مٹیریل ملا تھا یا جو مٹیریل وہاں سے ملا تھا، اس پر انحصار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سٹیل مل کا جو کیس تھا، جس سے بہت بڑا کیس کہا، پھر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ جو NRO والا کیس تھا جو ڈاکٹر مبشر حسن لے کر آئے تھے، اس میں بھی بہت سے اخباری اس پر کیا تھا۔ پھر یہ جو LNG کا ایک کیس آیا تھا، اس سے پیشتر یہ والی ڈیل نہیں، اس سے پیشتر ایک ڈیل ہوئی تھی، اس میں ہمارے رؤف کلاسرا صاحب جو کہ ہے نا اینکر پرسن ہے، وہ ایک لے کر آئے تھے مٹیریل، اس مٹیریل کو بیس بنا کر جس میں اخبار بھی شامل تھی، ہم نے اس کیس کا فیصلہ کیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ جو کراچی کا ہم کہتے ہیں وہ لا اینڈ آرڈر والا کیس جو ہے 2011 PLD میں چھپا ہوا ہے، اس کو اگر آپ دیکھ لیں، وہ بھی اخبار کی کٹنگ پر تھا۔ تو میرے وقت میں کم از کم ایسے آپ کو سینکڑوں کیسز ملیں گے جس کے اوپر ہم